کیا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خان صاحب کے بغیر کوئی ریلیونس رکھتی ہے؟ خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہم نے ریلیز کی ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ان میں وی ٹرسٹ ہم اینڈ وی فل فیتھ ان ہم. ججز بول رہے ہیں، کورٹ میں بول رہے ہیں اور وکیلوں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. ہر 10-15 سیکنڈ کے بعد ٹوکا جا رہا ہے ان کو. ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں کہ یہ سردار وردار آپ اپنے ساتھ نہ لگائیں. تو بھئی قاضی بھی تو ہے نا. ابھی تک تو ٹکٹس اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی نا. وہ بھی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ ذرا ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ کا انتظار تو کر لینا، دیکھیں کہ ورکرز کو ملی ہیں ٹکٹس کے نہیں ملی. ایک جگہ آپ نے فواد چودھری کے حوالے سے ساتھی رائے دے دی تھی کہ ٹکٹ نہیں ملے گا. نہیں، نہیں ملے یہ گا. تو ریٹس ہیں جو جمپ کر گئے تھے شپ کو، ان کو وہ ڈونٹ ڈیزرو دی ٹکٹس. پہلے اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو آپ کی جماعت کی طرف سے تھی کہ جنہوں نے چھوڑی پارٹی وہ پریس کانفرنس کر کے جس طرح چھوڑی تھی ویسے ہی پی ٹی آئی دوبارہ جوائن کر لیں. پارٹی پلیٹ فارم سے ایسی اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں حماد آئی. رضا صاحب نے دی تھی. دیکھیں پارٹی پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں میں. پنڈی سے امیدوار کھڑے ہوں گے آپ نے نا نشان ہماری پر آپ. نشان کے اوپر ہر جگہ کھڑے ہوں گے، پورے ملک میں کھڑے ہوں گے. ہم نے کوئی کانسٹیٹوینسی خالی نہیں چھوڑی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب سر السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. تھینک سب یو. سے پہلے تو بڑے عرصے کے بعد ٹیلی ویژن پر واپسی ہوئی آپ کی. 5-7 شوز کر لی آپ نے اکٹھے ہی. کیوں نظر لگا رہے ہیں آپ؟ پہلے نہیں آ رہے تھے. آپ کیوں نظر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رہنے دیں، مجھے آنے دیں. ٹیلی ویژن کے اوپر اچھا کام اگر ہوا ہے تو ہونے دیں. واپسی اچھا کام ہوا. ہاں آئی تھنک سو. آئی تھنک میرا وہاں سے غائب ہونا جو ہے وہ بڑا انفارچونیٹ تھا. بین تھا، نہیں بلایا جا رہا تھا، ابھی اناؤنسمنٹ نہیں تھی مگر ویسے ہی تھا، زبانی کلامی تھا. میں بین کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. چینلز مجھے نہیں بلا رہے تھے، بلا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں. کوئی ویسے کوئی اور معاملات وغیرہ ہوئے ہوں، کوئی طے ہوا ہو کہ یہی بات کرنی ہے یہ بات نہیں کرنی؟ آپ لوگ ہمیشہ معاملات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کوئی معاملہ نہیں ہے. مسئلہ ہی سارا معاملات کا کوئی ہے. معاملہ نہیں ہے میرے لیے. اٹس ٹھیک ہے، اوکے، مطلب نارمل ہے. اوکے فائن. سر پاکستان تحریک انصاف، آپ اس وقت عمران خان صاحب ہی کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے ورکنگ میں ہے، باہر ہے کہ مائنس عمران خان ایک ظاہر چیئرمین شپ سے تو ہٹ گئے، وہ الیکشن والا معاملہ جو بھی تھا، بٹ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں پالیسی ہے. 100%. کیا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خان صاحب کے بغیر کوئی ریلیونس رکھتی ہے؟ نہیں. ان کے فیصلے تھے، ان کے فیصلے ہیں اور انہی کے فیصلے رہیں گے. ہی از آلریڈی بین نامینیٹڈ ایز چیئرمین فار لائف. ہی از چیئرمین فار لائف. ابھی بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ان کی گائیڈنس میں، ان کی ایڈوائس کی بیسس کے اوپر ہو رہے ہیں. کمیونیکیشن تو نہیں ہو پا رہی عمران خان سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے؟ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. میں اور بھی چینلز کے اوپر آ کے اس کا برملا اظہار کر چکا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے ابھی تک کسی شخص کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. 3 قسم کے لوگ ان کو مل رہے ہیں. ایک ان کے لائرس ہیں جو 2-3 دفعہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ ان کو ملتی ہیں ونس اے ویک، اور ان کی سسٹرز جو ہیں وہ ونس ان 2 ویکس سو وہ مل رہی ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے کسی، دس از ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی مثلا مجھے کورٹ نے بسا اوقات اجازت دی ہوئی ہے، میرے پاس ریٹن پرمیشنز پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر وہ ملاقات نہیں ہو پائی ابھی تک. تو جو پالیسی ہے، پولیٹیکل جو پالیسی بن گئی سیاسی آپ کی حکمت عملی ہے، ظاہر حالات ہمارے سامنے ہیں، تو وہ تھرو فیملی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا تھرو لیگل فیٹرنیٹی جو آپ کی جا رہی ہے؟ اب کمیونیکیشن صرف چیئرمین جو ہیں ہمارے گوہر صاحب ان کے تھرو ہو رہی ہے، پارٹی کے بارے میں. پارٹی کے بارے میں اور عمیر نیازی پہلے آئے گے اسپوکس پرسن تھے. وہ میں نے تھے، سارا کچھ تھا، بٹ یہ تقریباً 4-5 دن پہلے ہم نے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر بھی پاس کیا ہے، اور اس میں جو خان صاحب کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، پارٹی کے بارے میں جو پالیسی میٹرز ہیں، وہ صرف اور صرف خان صاحب گوہر صاحب کے تھرو پاس کریں گے. اور اس کی وجہ یہی تھی جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی عدم اعتماد کرنے کی قاضی فائز صاحب پر. دیکھیے کنفیوژن تھا، بہت کنفیوژن تھا. ہر کوئی سمجھتا تھا کہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ پارٹی کے بارے میں پالیسی اسٹیٹمنٹ دے، اور یہ ہوتا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ایک سرٹن ڈسپلن ہوتا ہے، اور ہم نے اس ڈسپلن کو امپوز کیا ہے کہ لوگوں کو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہے جو کہ پارٹی کے بارے میں پالیسی اسٹیٹمنٹس دے سکیں گے. چیئرمین صاحب کا بھی نام پہلے وہیں سے آ گیا تھا، شیر افضل مروت نے اناؤنس کر دیا، پھر آپ نے 24 گھنٹے بعد کیا تھا. اب بھی کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ شاید جلد بازی میں انہوں نے اناؤنس کر دیا اور حالانکہ فیصلہ یہی ہوا ہو؟ نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ ہم کہہ چکے ہوئے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں اپنی ایک اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کر دی تھی، ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی گور صاحب نے آ کے، اور ہم نے اس کو ڈینائی کیا تھا. خان صاحب نے خود ذاتی طور کے اوپر کہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور یہ پہلے بھی کنفیوژن کریٹ ہوا تھا. تو ہم چاہتے تھے کہ یہ کنفیوژن اب ریکر نہ کرے، دوبارہ نہ ہو، اسی لیے ہمیں وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر جو ہے وہ نکالنا پڑا. اور آپ میں سن رہا تھا شاید آپ شوکاز کا بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے ہیں شوکاز جاری کیا جائے. نہیں، ایسا کسی نے کبھی نہیں کہا شوکاز کے بارے میں. سر تاحیات اہلی ختم ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، موجودہ حالات بینیفٹ اس کے نواز شریف ہیں، جاگیر ترین ہیں، آپ کی پارٹی کے 2-3 رہنما بھی ہیں. اب اچھا فیصلہ ہے، سیاستدان کو تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے، پارٹی پالیسی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے میری یہ ذاتی کنٹینشن یہ، اور میں نے میرا خیال دوبارہ رات کو بھی یہ کہا ہے کسی پروگرام میں،
کہ ایک جو لیجسلیٹر ہے وہ عوام کے ووٹ کی بیسس کے اوپر، اس کے ٹرسٹ کی بیسس کے اوپر پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور وہاں کنڈکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. اب یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی کی بیسس کے اوپر وہ اوتھ آف آفس بھی لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. اگر وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے، اگر وہ اس ٹرسٹ کو مس یوز کرتا ہے یا وائلیٹ کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی بڑی سے بڑی سزا ہو سکتی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. میں فیل کرتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے وہ اس ٹرسٹ کی بیسس کے اوپر کسی صورت میں اسے وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. 5 سال کی سزا میرے نزدیک ناکافی ہے، اور میرا خیال ہے لائف کی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن اب کورٹ نے کر دیا فیصلہ. اس کے محرکات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارے جانتے ہیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں، ادروائز تو یہ فیصلہ نہ ہوتا. موجودہ حالات میں چلو اس کا بینیفیشری کوئی نہ کوئی ہے، مگر ظاہر ہے کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں. کون سے اگر تو کیسز ہیں یار آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ کون سے کرپشن کے ہیں، کیسز ہیں؟ تو بغاوت کیا تک بنائے. دیکھیں ان کی نواز شریف کے حقیقت جو کیا ہے؟ کیسز تھے، اگر ان کی جماعت کا یہ موقع بھی، یہ سارے سیاسی کیسز تھے، سزا تو ہوئی نا. اب یہ بھی اگر کیسز ہیں سیاسی اگرچہ ہیں، مگر سزا تو پھر ہو سکتی ہے. آپ یہ کمپیریزن کیوں انیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک صرف سرٹیفائڈ سیاست چور اور ایک ایسے شخص کے درمیان جو کہ اس ملک کا بے خواہ ہے، جس نے اس ملک کے لیے آفس کے باہر رہتے ہوئے اتنا کچھ کیا ہے کہ کسی اور پاکستان میں 76 ایئرز میں اس نے عدالتوں نے بینیفٹ کلین نہیں چٹ کیا. دے دی دیکھیے کیا نواز شریف صاحب کو. عدالت نے دی ہے نا، اس کے پیچھے محرکات بھی دیکھ لیجئے کیوں دیے. میں نے رات کو بھی بیٹھ کے کہا کہ جی مجھے بتا دیجئے وہ قانون بتا دیے جس کی بیسس کے اوپر یہ سارا کچھ کیا گیا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات ہیں. عدالتوں کے پاس شاید آپشن ہی کوئی نہیں تھا اور کچھ کرنے کو، اس لیے کیا گیا. یہ کوئی جسٹس نہیں سرو ہوا، یہ جسٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. چیلنج کرنے کا ارادہ ہے اس فیصلے کو. وی آر ناٹ اے پارٹی ٹو اٹ. ہم ٹھیک ہے، اگر یہ ماحول وہ بنا رہے ہیں، ہم اپنا جو مشن ہے ہم اس کو جاری رکھیں. ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اظہر صدیق صاحب غالباً تھے، وکیل پی ٹی آئی لکھا ہوا بھی تھا ساتھ ان کے نیم بیلٹ میں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے فیصلے کو. دیکھیے وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اگر کسی سٹیج کے اوپر اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لیں، ضرور کریں. صرف لیکن میری ذاتی جو رائے میری تھی. ذاتی رائے ہے کہ میرا خیال اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. وہ شاید وہ سنوائی نہ ہو، بالکل کورٹ اس کو سنے ہی نہ. کیا پتا 8-10 مہینے بعد سن لے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا اکانومسٹ آرٹیکل جو آیا عمران خان صاحب کا، ڈان اخبار کی یہ خبر ہے کہ اے آئی کے تھرو لکھا گیا. دیکھیے یہ میں نے پڑھی ہے، کیونکہ میری کمیونیکیشن ڈائریکٹ کوئی نہیں ہے، اور گوہر صاحب کل گئے تھے لیکن یہ بات نہیں ہوئی. آج وہ پشاور میں ہیں، وہ آئیں گے، کل جائیں گے، تو ہم ڈائریکٹ انفارمیشن لیں گے ان سے خان صاحب کی، اس کے بعد ہم اس کو سرٹیفائی کریں گے یا ڈینائی کریں گے. لارجسٹ ریڈ آرٹیکل ان دی ہسٹری آف دی اکانومسٹ ناؤ. پہلے تھا 2007 کے بعد سے، اب لارجسٹ ایور ریڈرشپ جو ہے وہ اس آرٹیکل کو ملی ہے. اور جب سے حکومت منسٹر آف ڈس انفارمیشن نے وہ ان کو کچھ بات کی ہے ان کے ساتھ، تو وہ اپنا آرٹیکل جو ہے وہ ہر دن سیکنڈ دوبارہ ری پوسٹ کر رہے ہیں، جس سے ان کی ریڈرشپ جو اور بڑھتی ہے. اور اس میں اکانومسٹ کو بوسٹ جو ملا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. میں رات کہہ رہا تھا، میں نے کہ جی کسی اور ملک میں اگر ان کے فارمر پرائم منسٹر اس قسم کا آرٹیکل لکھے اور اس کو وہ ریسیپشن ملے انٹرنیشنلی جو کہ اس آرٹیکل کو ملی ہے، تو ہم سارے جو ہیں، ہمارے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہونے چاہیے. And look at the way this government is conducting itself. یعنی کہ ڈسپیرج کر رہی ہے، اس کو ڈینائی کر رہی ہے، لکھا نہیں گیا، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے، لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، جو جیل میں لوگ ہیں ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. What kind of a conduct is this? اور جو اندر کانٹینٹ تھا، پالیسی وہی ہے پارٹی کی بھی. پارٹی کی پالیسی وہی ہے، وہ حقائق پر مبنی. اٹس اے کمپائلیشن آف فیکٹس. اگر میں اس آرٹیکل کو ڈیفائن کروں نا، بہت سوالوں کا جواب بھی ہے نا. کمپائلیشن آف فیکٹس، ان کو کمپائل کیا گیا ہے کہ جی یہ ہوا ہے. کیا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو اس میں بیان کیا گیا؟ آج کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ابھی لیٹسٹ کیا ہوا ہے جو کہ نامینیشن پیپرز جب سبمٹ کرنے گئے ہیں تو ہمارے نامینیشن پیپرز چھینے گئے ہیں. ہمارے جو پروپوزلز اینڈ سیکنڈرز کو کڈنیپ کیا گیا ہے، لوگ مار پیٹ کی گئی ہے. اور یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کے ڈیموکریسی کی ہسٹری چیکڈ ہسٹری ہے، اس کے بارے میں کوئی ہم یہ کہہ نہیں سکتے، وی ڈونٹ فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ. وہاں بھی اس قسم کا کام پہلے کبھی نہیں ہوا جو اب ہوا ہے اور ان الیکشن کے دوران ہو رہا ہے. یہ سب کچھ آپ سپریم کورٹ میں نہیں بتا سکے، آپ کی لیگل ٹیم ریٹن فارم میں نہیں دے سکے غالباً. اور چیف جسٹس صاحب بات تو کرنے دیں وکیل کو. وہ بار بار کہہ رہے ہیں ایم پی او کل جب بات کیس چل آپ رہا یہ تھا، جو کل کتنی دفعہ انہوں نے بات کرنے دی ہے. دیکھیں میں جج جو ہوتا ہے عدالت میں بیٹھا ہوا، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ کے تھرو بات کرے.
عدالت میں وکیل کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کرے, وہ بولتا ہے, جج سنتا ہے, اور پھر ایویلویٹ کر کے اس کی بیسس کے اوپر اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اس کرتا ہے, وہ اس کی آواز ہوتی ہے, ججمنٹ جو ہے وہ جج کی آواز ہوتی ہے. ہمارے کورٹ میں تو ایک اور تماشا بنا ہوا ہے, ججز بول رہے ہیں, کورٹ میں بول رہے ہیں, اور وکیلوں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے, ہر 10-15 سیکنڈ کے بعد ٹوکا جا رہا ہے ان کو. کل آپ کی وہ نکال کے دیکھ لیجئے جو کھوسا صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, دیکھیے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. مگر یہ بھی تو ہے نا کہ جو اور پھر یہ ہے کہ جی ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں کہ یہ سردار وردار آپ اپنے ساتھ نہ لگائیں. تو بھئی قاضی بھی تو ہے نا, سردار طارق مسعود صاحب بھی تو ہے نا. اور یہ کوئی چیز چیف جسٹس کو جائز دے, یہ کیا مطلب should he indulge in this kind of سر conversation? ایک یہ بھی تو ایک تاثر ہے نا کہ اپولوجیٹک بیہیویئر ہے آپ کے وکلاء کا, آپ کی لیگل ٹیم کا قاضی صاحب کے سامنے. نہیں, I don't think so, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. I think ہمارا ہم نے ریٹریٹ کیا بار بار اپنا فیتھ ان دا کورٹ آف لا. ہم نے انفیکٹ ایون ان جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی ہم نے ریٹریٹ کیا. ابھی خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہم نے ریلیز کیا اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ان میں we trust him and we have full faith in him. تو میرا نہیں خیال کہ کسی ہمارے وکیل کی کوئی انٹینشنل کوشش ہو کہ وہ اس قسم کی کوئی بات کرے, not at all. اب کیا گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹکٹس دینے ہیں, وکلاء ہیں, آپ کے کارکنان ہیں, آئی ایس ایف ہے, آئی ایل ایف ہے, بڑے مسئلے ہوں گے. اب تو پشاور کی حد تک اگر بات کریں, کے پی کی حد تک بات کریں, کارکنان نے کل بھی شاید ایک پروٹیسٹ کیا, وہ کہہ رہے تھے ورکر کو عزت دو. ابھی تک تو ٹکٹس اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی نا, وہ بھی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ ذرا ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ کا انتظار تو کر لینا, دیکھیں کہ ورکرز کو ملی ہیں ٹکٹس کہ نہیں ملی ہیں. کہ کیا پروسیس ورکرز کو اہمیت دی گئی ہے ویسے؟ بالکل دی گئی ہے, بالکل دی گئی ہے, پورے پاکستان کی حد تک یا صرف سارے ایک صوبے پاکستان کی حد حد تک. بالکل, جب میں بات کرتا ہوں تو ہمارے لیے پورا ملک جو ہے ہمارا آپریشنل گراؤنڈ ہے. سارے ملک میں جو ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہمارے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں وہ سامنے آئیں گے. کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ٹکٹس دینے کے لیے؟ انٹیگریٹی اینڈ لوئلٹی, انٹیگریٹی آف دا پرسن, لوئلٹی ٹو دا پارٹی. لائلٹی تو ذرا بعد میں ثابت ہوگا نا, ابھی تو کھڑے رہے. نہیں, اب نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ اس کی ہر اونچ نیچ میں شریک رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ کا یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ جی ثابت ہوگی. یہ 10-20 سال سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, مطلب بہت سہا ہے انہوں نے پارٹی کے لیے. سو لوئلٹی ٹو دا پارٹی, انٹیگریٹی آف دا پرسن, یہ دو چیزیں ہیں, دو فیکٹرز ہیں جو کہ ڈٹرمن کریں گے. ایسا تو نہیں ہوگا اگر کسی شخص کو نہیں ٹکٹ ملا یا وہ اس کے پیپرز نہیں وہ اپروو ہوئے تو ان کی وائف, ان کی بیٹی, ان کا کوئی بھائی, ان کو ٹکٹ جائے گا؟ بہت سے ایسے بھی حلقے ہیں. بیک اپ لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں, مجھے نہیں اس کا علم کہ جی کن کو مل رہے ہیں کن کو نہیں مل رہے, فرینکلی, بیکاز میں ڈائریکٹلی پروسیس میں انوالو نہیں رہا, تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے یہ کہ ہم اگر ایک بندہ نہیں مل رہا تو دوسرے کو ہم دے دیں اسی فیملی سے. نہیں, ہاں وہ لوگ جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں پچھلے 7-8 ماہ کے جو انسیڈنٹس ہیں جو پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس کی بیسس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے ناجائز طور کے اوپر نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ نہیں کیے گئے تو ہم اس کی نامنی کو, کوئی بھی نامنی ہے وہ ہے, ہم اس کی جگہ اس کو ٹکٹ دے دیں. اگر ہم کیس وائز ڈسکس کریں, اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ آئی گیس الیکشن کے باہر ہو چکے ہیں, الیکشن کی دوڑ سے, تو پھر وہ اگر کسی کو نامینیٹ کریں گے تو ان کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ یہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا, کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. اعظم سواتی صاحب ہمارے بہت سینئر اور بہت قابل اور محترم ممبر ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات سنی جائے گی. سیم وتھ عثمان ڈار's مدر, عثمان ڈار's کی مدر کی بھی بات سنی جائے گی. بالکل, اس نے بھی بہت قربانی دی, اس فیملی نے بھی بہت قربانی دی. دین سیم وتھ مسرت جمشید چیمہ لاہور. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بانی چیئرمین کی ہدایات میں لوگوں کے ٹویٹس پہ جا کے اپنے اوپینینز نہیں دیتا. ٹویٹ دیکھتے ہوں گے, میں ان کے ٹویٹس کے اوپر اپنی اوپینین نہیں دیتا, میں فیکٹس کے اوپر. سو آپ نے اعظم سواتی کی بات کر لی, آپ نے بات وہ مجھے پتہ ہے نا, بیکاز آئی نو کہ ان کے ساتھ آپ نے عمر ڈار کی والدہ کی بات کر لی, آئی ایم پریوی ٹو دیٹ. ادھر آپ جائیں گے؟ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. بٹ آپ وہاں جائیں گے نا, عثمان ڈار کی والدہ اور اعظم سواتی کی طرف سے آپ جائیں گے؟ کیا جاؤں گا؟ ان کی فیملی کو ٹکٹ ملے تو آپ اس کو وہ مطلب ملنا چاہیے. اور پھر آپ کی رائے میں مسرت جمشید چیمہ کو بھی, میں ان کو جانتا ہی نہیں, میں ٹویٹس کے اوپر اپنا اوپینین نہیں دے سکتا, وہ پارٹی کا کام ہے. مان رہی تھی عمران خان کی, پھر ان کا پریس کانفرنس غالباً کی بچہ تھا, سارے معاملات ہوئے 6-7 مہینے. وہ پارٹی کا کام ہے, پارٹی ڈٹرمن کرے گی. آپ کی ذاتی رائے؟ میں اپنی ذاتی رائے نہیں دیتا ان معاملات میں, کیونکہ میں انوالو نہیں ہوں. میں پارٹی کی ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن میں انوالو نہیں ہوں. ایک جگہ آپ نے فواد چودھری کے حوالے سے ذاتی رائے دے دی تھی کہ ٹکٹ نہیں ملے گا. نہیں,
نہیں یہ ملے گا. تو ریٹس ہیں جو جمپ کر گئے تھے شپ کو, ان کو they don't deserve the tickets. یہ سب سے پہلے جمپ کرنے والوں میں سے تھے. ٹھیک. لائلٹی اور جنہوں نے اینڈ انٹیگریٹی, اور جنہوں نے جبر کی وجہ سے پارٹی چھوڑی, ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اس الیکشنز کے لیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. یا لیکن پھر الیکشنز اس- گزرنے کے بعد ہاں ہاں میں پارٹی کی آپ کو بتا رہا ہوں نا, پالیسی ہے, اس کو سوال اس کو کوشچن کرنا مطلب اور اگر کوئی ہوگا. آنا چاہے اس تو کے بعد اگر کوئی اس الیکشنز کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کو کنسیڈر کرنا ہے, کس پیرائے میں کنسیڈر کرنا ہے اور کس طریقے سے جو consider جو کرنا ہے. پی ٹی آئی چھوڑ کے اگر وہ پی ٹی آئی واپسی کی پریس کانفرنس کرے تب بھی ٹکٹ نہیں ملے گا, اس کو کنسیڈر نہیں وہ کیا دیکھا جائے گا. جائے گا نا, الیکشنز کے بعد دیکھا جائے گا. پارٹی ایک پالیسی الیکشن بنائے کے گی اس بعد, سلسلے میں. جی, الیکشن سے پہلے نہیں. الیکشن سے وہ پہلے اس الیکشنز کے لیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ سن نہیں رہے ہیں, بھلے وہ بہت شامل زیادہ بھی ہو جائیں. اب بہت زیادہ رہے ہیں, نہیں, سن آپ کی لیں. پہلے اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو آپ کی جماعت کی طرف سے تھی کہ جنہوں نے چھوڑی پارٹی وہ پریس کانفرنس کر کے جس طرح چھوڑی تھی ویسے ہی پی ٹی آئی دوبارہ جوائن کر لیں. پارٹی پلیٹ فارم سے ایسی اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں آئی. حماد رضا صاحب نے دی تھی دیکھیں, پارٹی پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں میں. پی ٹی پنجاب آئی کے آفیشل سے آئی ہے, پنجاب کے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ آفیشل سر سے آئی شیئر ہے. ہوئی تھی پی ٹی آئی آفیشل سے. ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اوکے, پالیسی بالکل ہو پارٹی کی سکتی یہ ہے. ہے. پارٹی پالیسی کی اس کی یہ ہے کہ جی الیکشنز کے بعد اس سلسلے کو کنسیڈر کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا. اس الیکشن کے لیے بالکل سائڈ پر ہیں وہ سب. جی, ابھی میری یہ انفارمیشن ہاں, یہی ہے کہ جی اس الیکشن میں ان کو کنسیڈر نہیں کیا ود جائے اپروول آف عمران خان. گا. ہر چیز جو ہے خان صاحب کی اپروول سے ہو رہی ہے. سر تو پھر اب جس طرح ملتان کی اگر ہم بات کریں, شاہ صاحب جو تھے وہ اب باہر ہیں, ان کی بیٹی وغیرہ ہے. اب اتحاد ہونا ہے آپ نے, کیونکہ مجھے بلے کے نشان پر آپ سے بڑی بات کرنی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے بلے کے نشان پر بات کرنا. الٹیمیٹلی وہ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا. آپ کو مل گیا تو الیکشن کمیشن چلا جائے گا, آپ کو نہ ملا تو آپ چلے جائیں گے. اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملتا تو پھر آزاد لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ لڑیں گے؟ ہمارے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں, ہمارے پاس پارٹیز بھی موجود ہیں جنہوں نے آفر کیا ہوا ہے اپنا پلیٹ فارم, دو ہم تین اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. ہمارے پاس انڈیپینڈنس کو سپورٹ کرنے کی بھی آپشن موجود ہے. یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ایٹ دا رائٹ تو ٹائم. شاید وہ جو سیٹ ہوتی ہیں ریزرو سیٹ وہ مسئلہ ہوگا. جی, وہ پرابلم ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. پنڈی سے امیدوار کھڑے ہوں گے آپ نے نا؟ بھائی کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ میں اصلی ہوں, میں نسلی ہوں, میں نہیں, چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ پنڈی سے, پنڈی تو ایک کافی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں, کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ N56 N57. بالکل کھڑے ہوں گے, کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ اور آپ کی جماعت کو اگر نشان ملا اسی نشان پر کھڑے ہوں گے, یہ نہیں کہ کسی اور نشان ہماری پر. نشان کے اوپر ہر جگہ کھڑے ہوں گے, پورے ملک میں کھڑے ہوں گے. ہم نے کوئی کانسٹیٹوئنسی خالی نہیں چھوڑی ہے. شیخ ٹھیک ہے, رشید کے مقابلے بٹ میں اس بندہ میں کھڑا صرف ہوگا. ایک ہی چیز چینج ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اس میں اگر کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو ان سیٹوں کے اوپر 4 6 8 10 جو سیٹیں ہوں گی وہاں ہم ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں گے. ادروائز ہر کنسٹیٹوئنسی سے پی ٹی آئی کا ممبر کھڑا ہوگا. ایک یہ بھی بحث چل رہی تھی, یہ بھی خبریں تھی کہ شیرانی صاحب جو ہیں ان کی ایک جماعت ہے, پھر ایک علامہ راجہ ناصر I ہیں don't want to go into specifics. ہم بہت ساری جماعتوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے جہاں پر جس جماعت کی سپورٹ ہو اس کے ساتھ آپ ہم بندے. پروونس وائز بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم ایریا وائز بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں ہمیں کس جماعت کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ بینیفٹ کرتا ہے, ہم نے دیکھنا ہوگا. رب صاحب, آج کی اسٹیٹمنٹ یا آج کی خبر یہی ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے اس الیکشن میں کنسیڈر نہیں ہوں گے. تھینک یو سر. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.